بیٹا خیال کرنا ہماری ناک نہ کٹے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں دو ایسے موڑ آتے ہیں جو اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ اس کی زندگی میں گزر جائیں جیسے وہ پہلے تھا، پھر ویسے کے ویسے رہ جاتا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ ان میں پہلا موقع ہے مسنون نکاح۔ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ آسان نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اگر نکاح جامع مسجد میں ہو اور ولیمہ بغیر کسی تکلف کے ہو جائے، یہ دو عمل شادی میں ضروری اور لازمی سمجھے جاتے ہیں جو بالکل آسان ہیں، لیکن ان کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آپ کسی آدمی سے بھی سوال کر لیں، وہ اسی بات کا رونا روئے گا کہ اس کرپشن کے دور میں، اس مشکل حالات میں، اس مہنگائی کے دور میں ایک جہیز کہاں سے بنائے، گھر کہاں سے بنائے، یا سامان اپنا اتنا کہاں سے لائے۔ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جاہلانہ رسومات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہندوانہ رسومات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آج کل کے ہمارے دور میں جو عورتیں ہیں، وہ جو بڑی عمر کی ہیں نا، وہ صرف ایک بات کریں گی، وہ اتنا کہتی ہیں کہ بیٹا خیال کرنا ہماری ناک نہ کٹے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب بیٹا کیا کرے ناک بچانے کے لیے؟ کبھی وہ قرضہ اٹھائے گا، کبھی وہ سود اٹھائے گا، پھر ساری زندگی اس کو ادا کرتا رہے گا اور پریشان رہے گا۔ ایک یہ بہت ہی آسان عمل تھا، یعنی نکاح جامع مسجد میں ہو جائے اور ولیمہ سادگی کے ساتھ ہو جائے تو انسان کی پریشانی ختم ہو سکتی تھی۔ اگر ہم زندگی کو اللہ رسول کے حکم پہ چلائیں گے اور مسنون طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا موقع ہے حج کا۔ اگر حج کے اندر انسان کا مال حلال ہو اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وہ کرے تو اس کا حج ضرور قبول ہو جاتا ہے، اور جس کا حج قبول ہو جائے اس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور فرمائے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جیسے بچہ نوزائیدہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک محفوظ معصوم ہوتا ہے، ایسے حاجی کے بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہے کیا چکر کہ ہمارے ہاں دکھا ہے، دل میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو شیطان کو مارے ہوئے کنکر بھی اس کی طرف واپس لوٹ کے آئیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کنکر فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے تو ایک مال حلال ہو، دوسرا ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو۔ اس کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمارے سارے گناہ بھی معاف کریں گے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ نے نکاح کو بھی اور اللہ نے حج کو بھی آسان بنایا تھا، لیکن ہم نے رسم و رواج میں آ کر ان چیزوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اور مشکل ہمارے لیے ہو گئی۔ اگر ہم رسومات سے نکل آئیں گے تو سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔